السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا رحمۃ مہداۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، تقریباً 2 جمعوں سے ربیع الاول کے اس مہینے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ سیرت کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ بیان کرے یا جو اللہ کے بندے سنیں، اس چیز کو عملی طور پر اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب اور اسلام کے درمیان یہ فرق ہے، اور جگہ بات صرف بات کے لیے ہوتی، ہمارے یہاں بات صرف بات کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی، اس کا بیان کرنا، اس کو سننا یا اس کو بولنا، یہ 100% ایک عملی چیز ہے۔ اس کا زبانی جمع خرچ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے آپ کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کام کرنے، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر بہت کچھ حاصل کیا۔ آپ اگر چل رہے ہیں، کوئی بات فرما رہے ہیں، تو صحابہ نے اس سے بھی ایک بات لے لی۔ اس لیے آپ کی زندگی میں لمبی چوڑی تقریریں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں اور آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ تو بات کا زمانہ آیا، زندگیاں سیرتوں سے خالی ہو گئیں۔ عملی نمونہ اور وہ چیز جو انسانوں کو متاثر کرتی ہے، جب وہ چیز طبیعتوں سے آہستہ آہستہ غائب ہو گئی تو پھر لوگوں نے زبان سے زور لگانا شروع کیا۔ انسان کی سیرت کچھ تھوڑا سا عملی طور پر بیان کرے اور زبان اس کے مقابلے میں گھنٹوں بیان کرے، دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی اور بعد میں محدثین، علماء، صوفیاء، اولیاء اعظام، ان سب کی زندگی یہی بتاتی۔ یہ تو بات کے دور کی کہانی ہے۔ مسئلہ اکیلا بیان کرنے اور تقریر کا نہیں ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ تقریر کرنے والے عیسائیوں میں، یہودیوں میں، دنیا کے دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں کم نہیں ہیں۔ جب بولنے پر آتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں لگتا ہے کہ پانی میں آگ لگاتے ہیں۔ 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، اور ساری دنیا ان کی تقریروں کو مانتی ہے، ان کا سکہ ہے۔ تو مسئلہ اکیلا اس کا نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام سراپا عملی نمونہ بن کر آئے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ دین لے کر بھیجا ہے، اور اس دین پر عمل کرنے کی شکل یہ ہے، اور اس کا یہ نتیجہ نکل کر ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے سیرت کو اس طریقے پر لیا تو یقیناً وہ اللہ کا بندہ اور وہ اللہ کی بندی کامیاب ہے۔
ورنہ سچی بات یہ ہے، یہ میرا آپ سے کہنا، اللہ نہ کرے یہ میرا آپ کا وقت برباد کرنا، یہ ایسا نہیں کہ زبردستی جمعے میں ایک تاخیر کی جا رہی ہے، ایک روٹین ہے، چلو بھائی کچھ نہ کچھ کہہ لیں، نہیں، یہ ہمارے لیے متاع حیات ہے، ہماری زندگی کا جز ہے، ہمارے لیے پانی کے درجے میں، ہم اس کے بغیر نہ جی سکیں نہ ہم اس کے بغیر زندگی گزار سکیں۔ ہوں گے کچھ انسان دنیا میں جو کسی کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتے، نہ گزارے، ہم اور آپ کو تو کسی سے شکایت کا حق نہیں، تکلیف، اظہار، محبت کرتا ہے انسان۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ سراپا عملی عمل کرنے والا تھی، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر تنہا زبان کا مسئلہ ہو اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے کوئی عمل نہ۔ جس دن آپ کو نبوت ملی اور جبریل امین نے آ کر اللہ کا پیغام آپ کو دیا، بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسی دن فرشتے نے آ کر وضو کو طریقہ سکھلایا، اسی دن۔ اور کعبۃ اللہ شریف کی چوکھٹ کے قریب سیدھے ہاتھ کو وہ جگہ بیان کی جاتی ہے کہ فرشتہ وہاں سے لے کر آیا اور یہاں آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ دونوں میں کوئی دیر نہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے پہلا سبق دے دیا، اب 5-6 مہینے کے بعد دیکھیں گے اگلی بات، نہیں۔ اللہ نے نبیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے انسانوں کو بنانے کے لیے، اور انسانوں کی زندگی کے ہر کونے میں، انسانوں کی زندگی کیسی آپ خود سمجھ لیں، جوانی، بڑھاپا، بچے، شادی، تجارت، کھانا پینا، پیٹ، تعلیم، ہزاروں ہماری زندگی کے کونے، ایک اللہ کے بندے کی زندگی کہاں کہاں بسر ہوتی، کسی بھی میدان کے اندر دیکھ لیں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر لائن میں، ہر میدان میں انسانوں کی رہنمائی کی، اور اگر رہنمائی نہ کی ہوتی تو کامل مکمل نبی کون کہتا؟ ایک بچے کو یہ حق تھا وہ کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ مجھے کیا ملا؟ کوئی عورت یہ کہتی کہ مالداروں کو دے گئے مجھے کیا دیا؟ کسی بات ہے، اس تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہوتی۔ ایک ایک چیز کو آپ نہ کسی غریب کو، بے سہارا کو، مجنون کو، جانور کو، کسی کو آپ نے اپنی نگاہ سے نیچے نہیں کیا۔ عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد مبارک میں ایک عورت جھاڑو دیتی تھی۔ ایک دن دیکھا آپ نے وہ عورت نہیں، صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی، وہ جو بندی جھاڑو واڑو لگاتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ بیمار ہو گئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے یہ سوچ کر کہ رات کو آپ کو زحمت دیں، خود ہی رات میں دفنا دیا، کفنا دیا اور نماز پڑھ دی۔ آپ نے فرمایا مجھے اطلاع نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جھاڑو لگانے والی عورت کی حیثیت کو اس لوگوں نے کچھ کم درجہ دیا۔ نہیں، یہ نہیں، اللہ نے مجھے سارے نبی، سارے جہان کا نبی بنایا ہے، اور جہان میں تو یہ بھی ہے۔ تاریخ اسلام کا پہلا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبر پر تشریف لے کر گئے اور قبر کے اوپر نماز پڑھا کر آئے۔ یہ کسی بادشاہ کی قبر نہیں، کسی بڑے خلیفہ کی قبر نہیں، نہ صدیق اکبر کی ہے، نہ عمر فاروق کی ہے، نہ عثمان کی ہے، نہ علی کی، نہ فاطمہ کی ہے، نہ بیویوں کی، نہ بیٹے کی۔ یہ قبر مسجد میں جھاڑو لگانے والی انسانوں کی نگاہ میں ایک بے حیثیت عورت کی ہے، اور سارے نبیوں کا سردار اس کی قبر پر نماز پڑھا۔ اس پہلو کو اگر ذہن سے نکال دیں گے تو پھر نبوت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ لفظ نبی نبی بولنا، دہرانا بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کی پوری معلومات نہ ہوگی تو کیا ملا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا میں بھیجا اور اس نے آ کر اتنی مشقتیں برداشت کی،
تو آپ کی زندگی اس اعتبار سے میرے اور آپ کے لیے، سارے جہان کے لیے عملی نمونہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کے لیے سبق ہے، کوئی بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا، اس زمانے میں مسجد نبوی میں فرش نہیں تھا، کچی دیواریں تھیں، کھجور کی چھت تھی۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم یوں ہاتھ اٹھاتے تھے ذرا اونچا کر کے تو مسجد کی چھت کو چھو لیا کرتے تھے، سادہ مسجد۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی، مسجد کچی تھی، نمازی بڑے پکے تھے۔ آج ہماری مسجدیں بہت شاندار ہو گئی، کچے نہ رہے بلکہ نہ رہے، کچے ہوتے تو بڑے شاید اتنا درد نہ ہوتا، نمازی نہ رہے۔ اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں 350 مسجدیں ہیں اور شاید فجر میں ملا کے 350 بھی نمازی نہ ہو۔ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ کیا ایک زبردستی کا دھوکہ، فراڈ، اپنے آپ کو مطمئن کرنا۔ آپ تشریف لائے، نہ کوئی قالین تھا، نہ کوئی فرش تھا، نہ کوئی ٹاٹ تھا، کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے پتھر کے اس کا فرش تھا، بس ہاتھ سے ٹھیک ٹھاک کر کے بچھا دیا، اسی پہ نماز ہوتی تھی۔ اگر کسی کو اتفاق سے کوئی پانی نکلنے کی نوبت آ گئی منہ سے، کوئی کھکھار یا کوئی چیز، کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ نکل کر نیچے آ گئی۔ سامنے کی دیوار پر آپ نے دیکھا، کہا یہ کس نے کیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے، صحابہ میں سے کسی کو اشارہ کرتے، جو لوگ اپنی گردنیں دے رہے تھے، کیا وہ اتنے بلغم کے ٹکڑے کو صاف نہ کرتے؟ لیکن آپ نے نہیں فرمایا، اور آپ اس جگہ تشریف لے گئے۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا تھا اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے کھرچا۔ یہ ہے سید الاولین والآخرین، جن کے لیے کل قیامت میں سب سے پہلے دروازہ کھولا جائے گا کہ ایک عام امتی کے بلغم کو اپنے ہاتھ سے کھرچ لے۔ یہ بھی بتانا ہے کہ میں بہت اللہ کا چھوٹا بندہ ہوں، یہ بھی بتانا ہے کہ مسجد کی صفائی، یہ بھی بتانا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو اس کا کیا علاج ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات میں ہزاروں باتیں۔ اور پھر کسی سے کہا کہ کسی کے گھر میں خوشبو ہے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا جی حضور میرے پاس، دوڑا دوڑا گھر گیا، آپ نے خوشبو منگوائی، لکڑی کے کنارے پر لگائی اور پھر یوں تاکہ اس کی بو بھی ختم ہو، اور ارشاد فرمایا آئندہ کبھی کسی کو ایسا اتفاق ہو، اپنے کپڑے کو یوں کر کے اس میں تھوک لیا کرے، اور اپنے کپڑے کو پھر آپ نے یوں کر کے بتایا، کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی دیواروں پر نہ نکالو پانی کو، اس کی زمین پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کاملیت، جامعیت، گہرائی۔ بڑی بڑی باتیں تو دنیا بتاتی ہے، قانون کیسا، حکمرانی کیسی، نظام مملکت کیسے چلے گا، ملک کیسے چلے گا، چھوٹا سا مسئلہ۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر، اور آپ کی رحمت دنیا کے ہر انسان کے حصے میں آئی۔ بڑے تفصیلی واقعات ہیں، مجھے اس موقع پر دو باتیں عرض کریں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور سب نے ایک کام کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نہ آتے اور یہ دنیا ہوتی، انسانوں پر اللہ کی طرف سے اللہ میرے اس جملے کو معاف فرمائے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہ ہوتا۔ اے اللہ، آپ نے دنیا میں پیدا کر دیا اور یہاں آ گئے، ہم رہ رہے سرے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم زندگی کیسے گزارے، اتنا بڑا ظلم۔ تو پھر تو شاید بالکل جانوروں کی، ڈنگروں کی زندگی ہوتی، اور انسانوں کو اچھا کرنا اللہ کی نگاہ میں اتنا ضروری تھا، اتنا اہم اور اتنا قیمتی۔ انبیاء علیہ السلام سے کہہ دیا گیا تھا فاصبر، جمے رہنا کچھ بھی ہو جائے، لوگ ماریں گے ٹھیک ہے مارا، گالیاں دیں گے سن لو، آرا چل جائے گا سر کے اوپر ٹھیک ہے برداشت کرو،
مجھے انسانوں کو ان کو غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر ان کو دکھلانا. اور کسی نبی کی تاریخ میں ایک نہیں ملے گا، ایک بھی، کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا. لوگوں نے مانا یا نہیں مانا اس سے کوئی بحث نہیں، اسلام کا فرق نہیں پڑتا. یہ تو اس زمانے کے اندر ایک نیا اسلام آیا، مت مانو مسلمان، اللہ اکبر، جم کر سودی کاروبار مسلمان، سبحان تیری قدرت. پتہ نہیں آرٹیفیشل ہے، کہاں سے آیا ہے، کس مارکیٹ میں ملا ہے، یہ کس ظالم بہودے نے ایجاد کیا ہے، کچھ بھی نہیں مسلمان. اچھا بھائی، ظاہر بات ہے کسی مفتی کے باپ کی طاقت تو ہے نہیں جو مجھ سے اور آپ سے یہ کہے بھائی تم مسلمان نہیں، مگر اللہ کی ترازو تو یہی کہتی ہے تم وہ نہیں ہو جو ہونے چاہیے. مجھ سے بھی کہتی ہے، آپ سے بھی کہتی. اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں کریں گے، علماء نہیں کریں گے، ان سے بھی تعلیم ہے. میں اور آپ نہیں کریں گے، ان سے بھی. اسلام ایک عملی دین ہے. بہت دفعہ یہ بات میرے اور آپ کے سامنے آئی ہے. اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کر دینا. میں آپ سے معلوم کروں، حلوائی کس کو کہتے ہیں جو شاندار مٹھائی بنائے؟ کارپینٹر کس کو کہتے ہیں جو شاندار کام کرے؟ رنگائی کرنے والا رنگریز کس کو کہتے ہیں جو اچھی رنگائی کرے؟ کسی کو کچھ بھی نہ آئے وہ رنگریز کہے. حلوائی کچھ نہیں آتا کہ جی ہم حلوائی ہیں. مشین چلانے والا کیا مجھے آتا تو کچھ نہیں ہو مگر میں کاریگر ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک قوم، ایک جماعت، ایک خاندان، کوئی فرد، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کچھ بھی نہ کرے اور ہم مسلمان ہیں. دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر میں دیکھتا ہوں جوانوں کو آرام سے بیٹھے نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے. اور ایک جملہ باقی رہ گیا، اللہ معاف فرمائے، کبھی نہ نکلے زبان سے، اے اللہ میاں تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو، ہمیں تو پڑھنی ہے نہیں. یہ معززین کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، شرفاء کے گھروں کی. انہیں پتہ نہیں تم جی کس دنیا میں رہے، اسے وہ کرنا آتا ہے جو تم نے سوچا بھی نہ ہوگا، اسے وہ کرنا آتا ہے. تحمل ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبیوں پر آرے چلائے گئے، اللہ دیکھ رہا تھا اور آرے کو چلنے دیا. ٹھیک ہے تم کرو، تم کر لو، یہ ارمان بھی پورے کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام جو دنیا میں رحمت بن کر آئے، میں نے عرض کیا کہ یہ دین، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ قربانی، یہ حج، یہ روزے، یہ پورے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے اوپر کوئی چیز لا دی گئی. میں بالکل الٹی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دین نہ ہوتا تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوتا. اگر رمضان المبارک کے روزے نہ ہوتے تو ہم پر ظلم ہوتا. اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو ہم پر قیامت برپا ہو گئی ہوتی. اے اللہ تو نے ہم سے کہا کہ مجھے مانو، نہ تو نے ہمیں رکوع بتایا، نہ کھڑا ہونا بتایا، نہ سجدہ بتایا، نہ قیام بتایا، نہ نماز بتائی. ہم کیسے مانیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے 4 آدمی تھے جنہیں شرک سے آخری نفرت تھی. کہتے تھے یار یہ راستہ غلط ہے، یہ بتوں کی پوجا کا راستہ غلط ہے، اس سے طبیعت میل نہیں کھاتی. مگر راستہ نہیں تھا. اگر اس کو چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ راستہ غلط ہے، تو پھر کدھر کو؟ کوئی بتانے والا نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے تقریباً 500 سال گزر چکے ہیں، دین ہے ہی نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا سفر پڑھ لو. ایک اللہ کا بندہ ایران سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا ہے، شہروں کا چکر لگاتے ہوئے، ملکوں کا چکر لگاتے ہوئے 3-4 اللہ کے بندے ملے، وہ بھی بالکل عمر کے آخری حصے میں، جو اللہ کے نام کو جانتے تھے. صرف اس تلاش میں تھے مجھے دین ملے. لیکن جو بات سنانی تھی وہ یہ، ایک صاحب مکہ مکرمہ کے تھے، دین کی تلاش تھی اور دین تھا نہیں. آخری وقت میں وہ انسان یہ کہہ کر مرا، اے مالک اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تو فلاں راستے سے راضی ہے تو میں اس طریقے پر تیری پوجا پاٹ کرتا ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم. اور یہ کہہ کے مر گئے. آپ سوچو لوگوں کو تڑپ کتنی تھی، دین نہیں تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے لیے بوجھ ہے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں نہیں، تم نے دین کو سمجھا نہیں، تم غلط سوسائٹی میں چلے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے جو چیزیں ملی،
نمبر 1 پر توحید، اللہ کی ذات کو ایک. نمبر 2 ساری انسانیت ایک ہے. اور نمبر 3 رب العالمین کی طرف سے علم خاص طور سے. جب تک انسانوں کے پاس توحید نہ ہو، یعنی ایک اللہ کو ایک جاننا، ایسی عذاب ہے زندگی، بالکل لگتا ہے کہ دنیا میں جہنم سے پہلے جہنم ہے. راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں خود بخود دماغ میں طے کر لیا کہ یہ منحوس ہے، یہ اچھی ہے، یہ غلط ہے، تباہ، جس کو وہم کہتے. اتنے تعلیم کے زمانے میں اس وہم کے، اس زبردستی کا جو تباہم بیٹھ گیا دماغ کے اندر، وہم بیٹھ گیا، اس کی نحوست اس زمانے کے اندر آج تک باقی ہے. آپ دیکھ لیں بعض جانوروں کے متعلق ہو گیا ہے کہ یہ اگر کسی مکان پر بیٹھ جائے الو، کسی مکان پر بیٹھ جائے تو بولے بس برکت ختم ہو گئی. اب چھوٹو تو صحیح، 4 بیگھے کا مکان، الو پاؤ گھر کا. پتہ نہیں کون سی بدعقلی ہے، کہاں سے چلی، اس میں کیا خاص بات ہے جس کی بنیاد پر مکان میں برکتی آ گئی. مگر مجال ہے کہ آپ کسی کے ذہن سے نکال دیں. عید کے بعد شوال کا مہینہ کتنی نحوست والا ہے، سفر کا مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا کہ اس میں بے برکتی ہوتی، شادیاں نہیں ہوں گی. عجیب سی کہانی کہاں سے آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میری جب منگنی ہوئی تو سفر کا مہینہ تھا، میری جب رخصتی ہوئی تو میرا مہینہ تھا، اور شادی کہاں ہوئی؟ سید دو جہاں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ. بتاؤ مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ عجیب سی بات. یہ توحید ہے جو انسانوں کو نکال کر لاتی ہے وہم سے، شرک سے. نہ معلوم کہاں کہاں انسان ٹکرائے گا اپنے آپ کو. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ کبھی راستے سے سانپ نکل گیا، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ بہت سے بیچارے غیر مسلم کھڑے تھے، سانپ نکل گیا، کھڑا ہوا ہے، اپنے منہ کو دکھلا رہا ہے اور کھڑے ہوئے. اور اگر ابھی کوئی چھوٹا نوجوان مسلمان بچہ آ جائے، بھائی اتنا بڑا پینا لے کے 2 مار کے منگلو سا، وہی اتنا فرق ہے. 20 آدمی ہاتھ جوڑے کھڑے، کیا چیز ہے؟ اشرف المخلوقات، دنیا میں سب سے معزز، جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا، کیوں کھڑا ہے اس کے سامنے؟ آپ اس کی گہرائی میں جاؤ، صرف یہ بات ملے گی کہ اس قوم پہ عقیدہ یہ توحید ہے. کتنا پیارا عقیدہ جو انسانوں کی پیشانی کو ہزاروں جگہ جھکنے سے بچا، غیروں سے بچاتا ہے. اگر کبھی کسی موقع پر چوٹ لگ گئی، فوراً ذہن کے اندر بات آتی ہے اللہ میرے مقدر میں تھی. بات ختم. میں آپ سے معلوم کروں، میں اور آپ کو سڑک پر جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی گر گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، چوٹ لگ گئی، پتھر سے چوٹ لگی، تو کیا کریں گے؟ اس پتھر پہ گولی ماریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کا کیا حل ہے؟ ایک طریقہ تو ایک پتھر کو اکھاڑ کر پھینک دو، ایک طریقہ ایک راستے پہ چلنا بند کر دو. ٹھیک ہے، پھر نخاسے کا بجائے ادھر سے ادھر سے جایا کرو کیونکہ چوٹ لگ گئی تھی ادھر. عجیب سی کہانی. اور قرآن کہتا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے پیغمبر یہ کہیے مجھے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ نے میرے لیے طے کر دی تھی. بات ختم ہو گئی. کتنا پیارا عقیدہ ہے، تقدیر ہے، کتنا پیارا ہے. مسئلے کو فوراً ختم کر دیا. کس طرح سے قومیں ڈوبی ہوئی ہیں شرک. سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی کے ذریعے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پوری انسانیت کو عقیدہ توحید تمام چیزوں سے بچایا. یہاں تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لڑکے بھی موجود ہیں. میں کبھی کبھی اشارہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد دنیا میں تحقیق ہوئی، ریسرچ کا کام شروع ہوا، سمندر کھنگال ڈالے، چاند پر پہنچ گئے، ستاروں کی کوششیں چل رہی ہیں، تاپمان کتنا ہے اس کو دیکھ لیا، ہوائیں کیسی چل رہی نظر نہیں آتی اس کو بھی دیکھ لیا. ایسی دوربینیں ایجاد ہو گئی کہ میں نے ایک کتاب کے اندر ایک سائنٹسٹ کا جملہ پڑھا تھا کہ اگر چاند کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے تو ایسی دوربینیں ایجاد ہو گئی کہ اس کی آنکھ کا فوٹو یہاں سے کھینچ لیں گے. کہاں پتہ نہیں ترقی پہنچ گئی. لیکن تنہائی میں کبھی اس بار غور کیجیے گا یہ ساری باتیں حضور پاک علیہ السلام سے پہلے کیوں نہ ہوئی؟ یہ ساری ترقی آپ کے بعد کیوں ہوئی؟ غیروں نے کی، ٹھیک ہے، اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، ترقی ہوئی. پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہی بتانا ہے.
مسئلہ یہ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے آ کر دنیا میں جو توحید دی اور عقیدہ دیا، جن لوگوں نے مانا سو مانا، جنہوں نے نہیں مانا ہوا سے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہے، فائدہ انہوں نے لوٹا۔ جو انسان سمندروں سے ڈر رہا تھا وہ سمندر میں کیا محنت کرے گا؟ جو چاند سے ڈر رہا ہے وہ کیا اس کے اوپر ریسرچ کرے گا؟ آندھی تیز آ گئی تو اس سے ڈر لگ رہا ہے، گرہن لگ گیا تو اس سے تیز ہے، ہوائیں آ گئی تو مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کی جو آیتیں آئیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کیا، اللہ نے ان سب کو تمہارا غلام اور خادم اور نوکر بنایا ہے۔ وَخْشَوْنِي، اللہ کہتا مجھ سے ڈرا۔ جب یہ چیز آئی تب پھر نہ دیکھ۔ جب صحابہ کرام کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی، بخاری شریف میں تو بڑا مشہور بڑا عجیب و غریب واقعہ، ایک قافلے کے لوگ کسی جگہ سے آئے، کسی گاؤں سے کوئی قافلہ آیا دور سے، سب نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، جانے لگے۔ آپ نے فرمایا تمہارے علاقے میں ایک بہت بڑا تمہارا وہ ہے معبود مٹی کا بنا ہوا؟ کہ جی ہے۔ فرمایا جانے کے بعد اسے ختم کر دینا، لیکن نئے نئے آئے تھے، ابھی معاملہ پکا نہیں تھا، ہوتے ہوتے ہوتا ہے، ایک دم تو نہیں ہوتا۔ تو سب لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے نہیں ہو سکے گا، آپ سب کی رعایت فرماتے تھے، ورنہ تو آپ کیا کہتے اچھا بھائی یہ کون سا کلمہ ہوا؟ نہیں، ہوتے ہوتے ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کا نام تھا مسلمہ ابن مخلد، ان کے ساتھ جاؤ، چلے گئے، اور جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھے جا کر وہ کام کرنا ایک دن انہوں نے شروع کیا۔ تو جیسے ہی اس کام کو اس کو چکنا چور کرنے کو چلے تو سارے گاؤں کی عورتوں نے بھیڑ لگی، بخاری شریف کے لیے سب بچے نکل کر آئے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے انہوں نے پہلا ہاتھ مارا اور ایک دم یہ پراخچے اڑ جائیں گے، ان کے اور چھٹی ہو جائے گی، بجلی گر جائے گی، تباہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے جو اس زمانے میں ہوتا ہے۔ حضرت مسلمہ ابن مخلد اور تمام صحابہ کرام جو کالج کے جوان ہیں، میرے پیاروں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں صحابہ سے زیادہ ذہین آج تک قوم نہ آئی۔ آپ نے تاریخ پڑھی نہیں ہے، آپ نے پڑھی نہیں ہے تاریخ، ان سے زیادہ ذہین لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے مشینوں پر ریسرچ کی ہے، انہوں نے انسانوں پر کی تھی، طبیعت پر کی تھی، خاندانوں پر کی تھی، انسان کو اللہ نے کتنا فل پاور بنایا اس کے اوپر کی تھی۔ ان اللہ کے بندوں کا عجیب معاملہ تھا، وہ پہنچے اور جیسے ہی انہوں نے ایک کلہڑا مارا ایک دم پیچھے گر گئے، بس پھر کیا تھا، سارے بچے جوان بوڑھی عورتیں بیچاری زیادہ مریض ہوتی ہیں اس مرض کا شکار، کہنے لگے دیکھو کوئی ہو گیا نا جو ہم کہہ رہے تھے، کیوں کر رہے ہیں ایسی زبردستی کی باتیں؟ آتا ہے وہ گر گئے اور طرح طرح سے سانس نکالنے لگے، جیسے کوئی بیمار آدمی نکالتا ہے منہ سے جھاگ نکالتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ قریب آ گئے انہیں اٹھانے کے لیے، اگر ٹھیک ہو جائیں سمجھانے کے لیے، دیکھو ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، سمجھے کرو، اور چنا وغیرہ بات۔ اور روایت میں آتا ہے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور تھوڑی سی کھولنی، دیکھتے رہ کے قریب آئے کہ نہ آئے سب، اور جب وہ قریب آ گئے تو کھڑے ہو گئے اور بولے یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم قریب آ جاؤ، اب میں تمہارے سامنے اس کی مرمت کرتا ہوں یہ ہے کیا چیز، اور پھر جو اس کے اوپر سنبھل کی زبان میں جھانج بجایا ہے تو اس کے وجود کو مٹا کر دیا، ایک زبردستی کا کہیں سے منع سکے۔ نمبر 1 اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے توحید۔ صحابہ کرام مصر پہنچے، وہاں پتہ چلا کہ دریائے نیل میں پانی نہیں ہے، کسی نے پوچھا بھئی پانی جب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ جاہل قوم ہے، کہنے لگے یہاں تو ایک لڑکی کو سجا دھجا کر خوبصورت لڑکی کو لاتے ہیں، زیور پہنا کر بیچ دریا میں بیٹھا دیتے ہیں، اس کے بعد ایک وبا ہے، بلا ہے، کیا ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کے بعد پانی آ جاتا ہے۔ جملہ سنیں صحابہ کرام کا، بولے اب ہم آ گئے، یہ نہ ہوگا، انسان نہیں مارے جائیں گے۔ میں سوچتا ہوں اس زمانے میں ظالم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا رہے ہیں، جو وہ بنانے والا ہے اس کے باپ کے پاس جو تہذیب ہے وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی دی ہوئی ہے۔ تیرے باپ پہ تو کپڑے بھی نہیں تھے، تیری ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے،
ساری دنیا انہی کے قبروں میں ہے. جس زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام آئے ہیں، میرے جوانوں، کالج کے پڑھنے والوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اس زمانے کی یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. گدھوں کی زندگی گزار رہے تھے، گدھوں کی. پڑھو تاریخ یورپ کی. بالکل خچروں کا کام، گدھوں کا کام، نہ ان کے مکانات، نہ کچھ. یہ سب کچھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا طفیل ہے، یہ سب کچھ. اور آج وہ خاکے بنا رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. کیا دنیا کے رنگ ہیں، واقعی بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے. کیا کیا کہ اس دنیا میں یہ اور دیکھنے کو رہ گیا تھا. جس اللہ کے بندے سے کپڑے ملے، جن سے تہذیب ملی، کہ نعوذ باللہ آج انہی کا مذاق اڑا لے. صحابہ کرام وہاں پہنچے، کہا نہیں. اور عجیب بات ہے، عقیدہ توحید کی طاقت. اس بیچ میں رک کر کہہ دوں، اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو، اگر کسی کے ہاں لڑکی ہو، لڑکے کی تلاش ہو تو، اگر کسی کے ہاں کاروبار کے نہ ہونے کا مسئلہ ہو تو، اللہ کے لیے اس کو بندش مت سمجھا کر. ہم اسی جہالت میں جی رہے ہیں. کوئی بندش کرا دی. کتنے آتے بیچارے ہمارے کاروبار پہ بندش کرا دی. میں کہا کرتا ہوں اگر بندش نہ ہوتی تو تب بھی مسجد میں آپ تشریف نہ لاتے. شکر مناؤ بندش ہو گئی تو کم از کم مسجد میں تو آ گیا، ورنہ تو آپ اللہ کی طرف کو مڑ کے بھی نہ دیکھتے. بندش ہی لے آئی، چلو اللہ کا شکر آ تو گئے، ورنہ تو وہ زندگی جی رہے تھے جو سیدھی جہنم میں لے. وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد معلوم کیا قوم سے، قوم نے یہ جواب دیا. ایک نیا معاملہ سامنے ہے بالکل. دریائے نیل کے پانی کی بنیاد پر مصر کی زندگی ہے. اگر پانی نہیں آئے گا تو مصر تقریباً سارے کا سارا پیاسا مر جائے گا. پانی نہیں ہے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ پانی کی کتنی قدر و قیمت ہے انسانی زندگی میں. یہ تو کوئی بتانے کی بات نہیں. پانی نہ ہو تو زندگی کیسے. فوراً ان کے امیر نے خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، ہم یہاں آئے ہیں، یہ صورتحال ہے. وہاں سے خط آیا. کتنے زمانے میں آدمی پہنچا ہوگا، اونٹوں کا زمانہ، کتنے زمانے میں آدمی آیا ہوگا، اور خط لا کر دیا. اور خط کیا ہے؟ سنو اور دل کے کانوں سے. تاریخ انسانیت میں، خطوط کی تاریخ میں، لیٹرز کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب دنیا میں کسی نبی کا فرما روا اور اپنے وقت کا وہ بادشاہ جس سے دنیا کی طاقتیں لرزتی ہیں، اس نے خط لکھا ہے. کسی انسان کے نام نہیں، دریائے نیل کے نام لکھا ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی ذہانت. ورنہ تو پھر یہ ہوتا کہ دیکھ کے آؤ بھائی پانی کہاں سے روکا، آگے جاؤ اور دیکھو جو باتیں زمانے میں ہوا کرتی. اور خط میں کیا تھا؟ وہ خط موجود ہے کتابوں میں. اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، یہی ہے لفظ جو بول رہا ہوں، ترجمہ ہے اس کا. اور پھر یہ کہا، اگر خلاصہ جو ہے کہ اگر یہ تیرا بہنا اللہ کی طرف سے ہے تو تو بہہ جا، اور یہ تیرا بہنا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی جادوگری، کوئی شوق دبادی ہے، تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. ایک آدمی دریا نیل سے. لوگ کہیں گے ارے یہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دریا اور نیل اور خط اور لکھنا اور دریا کے نام اور باتیں کس دنیا کی؟ نہیں، نبی یہی دنیا سکھا گئے تھے. اللہ نے توحید کے جملے میں اتنی کڑک رکھی ہے، یہ پہاڑوں ہل جاتے ہیں ایک بندہ، ایک صاحب ایمان بندے کے کہنے کی بنیاد پر جو اللہ کی توحید کو بیان کرے. وجود کیا ہے دنیا میں؟ صرف یہ کہ اللہ کا نام پاک. وہ ڈالا گیا شام کے وقت میں اور دریا نیل میں ڈال دیا. وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی گڑھے گڑھوں میں رہ جاتا ہے ڈال دیا. ایک صحابی کہتے ہیں میں صبح اٹھا، میں نے سوچا ذرا دیکھ کے تو آؤں. ہوا کیا؟ کہتے ہیں خدا پاک کی قسم میں نے دیکھا تو ایک ہاتھ یہ اتنا بڑا، 10 ہاتھ کے اوپر پورا دریائے نیل پانی سے بھرا ہوا تھا ایک رات کے اندر. جاؤ سفر کرو، موبائل میں دیکھو کہ دریائے نیل نہیں ہے. کبھی سمجھ رہا ہو کہ ہودری اور تالاب اور بدہسرا ایک پورا سمندر ہے دریائے نیل جس کی بات کر رہا ہوں. کبھی سمجھ رہے ہوگے کہ ڈیرے سرائے کی ایک ہوگی نہر صاحب شام کو بھر گئی. نہ، کھولو موبائل کو اور دریائے نیل کے سائڈ کو دیکھو کہ چلا کہاں سے اور کہاں تک پہنچا ہے. پورا ایک سمندر ہے. یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. انہیں معلوم ہے کہ پانی کے جاری کرنے والی طاقت اللہ کی. پچھلے ہفتے بھی عرض کیا، اس ہفتے بھی کہہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں،
اللہ کے رسول علیہ السلام جو چیز لے کر آئے تھے اس کو لینا یہ حقیقت سیرت ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں اس کو نہ لیا، وہ جو نماز لائے، قرآن لائے، دین لائے، ایک ہے مجبوری میں، ایک ہے شوق اور محبت کے ساتھ، ان کے حلال کو لینا، ان کے حرام سے بچنا، ان کی دی ہوئی زندگی کو لینا، اس کو کہا جاتا ہے سیرت النبی۔ ورنہ باتیں ہوتی آئی ہیں، ہوتی رہیں گی جب تک یہ دنیا چلے گی، اور تنہا باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت نصیب فرمائے، عقیدے کا کمال نصیب فرمائے۔ تنہائی میں اللہ سے توبہ کیا کرے، تنہائی میں اللہ شرک سے بچائیے، اللہ شرک سے بچائیے۔ آپ یاد رکھیں دنیا میں شرک سے زیادہ ناپاک چیز کو، پیشاب سے بھی زیادہ بدتر، گندگی سے زیادہ بدتر، جو انسان کو بالکل ذلیل بنا دے، کہیں بھی جھک گیا، کہیں بھی کھڑا ہو گیا۔ عجیب سی بات ہے، جس چیز کو 3 گھنٹے پہلے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسے رکھا، اس کے آگے جھک گیا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جس کو تم نے خود دیر پہلے بنایا اس کے آگے۔ اور آپ سے عرض کروں، آپ میرے اپنے ہیں، تنہا وہ بت نہیں ہے، بت تو ہزاروں وہ ہیں جو دل میں ہوتے ہیں۔ کسی نے اپنی شخصیت کو، کسی نے اپنی عزت کو، کسی نے اپنے مقام کو، کسی نے مال دولت کو، تمام چیزیں بہت مبارک، بہت مبارک، بہت مبارک، مگر سب حدود کے اندر، حدود کے باہر نہیں، حدود کے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شرک اور اس کے ہر طرح کے جراثیم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، عقیدہ توحید اس کا نور نصیب فرمائے۔ اللہ قیامت کی صبح تک میری آپ کی نسلوں میں ایمان کو جاری فرما دے۔ اللہ کرے قیامت تک ہماری نسلوں میں ایک کی موت بھی کفر پر نہ آئے۔ کچھ بھی ہو جائے، عقیدہ توحید پر جمنا ہے انشاءاللہ، اور اسی پر دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔